عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال لما أفاء الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم ولم يعط الأنصار شيئا فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ لم يصبهم ما أصاب الناس فخطبهم فقال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فألفكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن قال ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن قال لو شئتم لقلتم جئتنا بكذا وكذا ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها الأنصار شعار والناس دثار إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. اس حدیث کا موضوع یہ ہے کہ زکوٰۃ وقت کی حکومت لیتی ہے. یہ حکومت کے پاس جو بھی ذرائع آمدنی ہے بیت المال کے لیے اس میں مال آ جاتا ہے. اب وقت کا امیر یا حاکم کسی کی تالیف قلبی کے لیے اس کو زیادہ مال دے تو یہ جائز ہے یا نہیں ہے. یہاں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے جو بیان ہوا ہے. اس کے راوی عبداللہ بن زید بن عاصم المازنی رضی اللہ عنہ ہیں. فرماتے ہیں کہ لما افاء اللہ علی نبیہ یوم حنین، جب اللہ تعالیٰ نے مال فے دیا اپنے نبی کو. ایک ہوتا مال فے اور ایک مال غنیمت. مال غنیمت جو لڑ کے حاصل ہو اور مال فے جو لڑے بغیر حاصل ہو. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے بعد حنین کی طرف گئے تھے. حوازن قبائل وہ کچھ فساد بپا کیے ہوئے تھے اور وہ خبر آپ کو ملی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے فارغ ہو کر حوازن قبائل کی طرف گئے اور حنین کے مقام پر یہ معرکہ ہوا اور وہاں سے یہ مال غنیمت حاصل ہوا. حنین والے دن فرمایا کہ قسم فی الناس وفی المؤلفۃ قلوبہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو لوگوں میں تقسیم کیا اور خاص طور پہ ان لوگوں کو دیا جو مؤلفۃ القلوب تھے، جن کی تالیف قلبی مقصود تھی. یہ کون لوگ تھے؟ جو مکہ میں ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے، کیونکہ فتح مکہ کے فوراً بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حنین کا معرکہ لڑا تھا، تو یہ نئے نئے مسلمان آپ کے ساتھ تھے اہل مکہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ یہ بھی نئے ہیں تو ان کو مزید یعنی استحکام دینے کے لیے اور مزید ان کی استقامت کے لیے ان کو مال دیا جائے، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ ان کو نوازا، اہل مکہ کو، ان کی تالیف قلبی کے لیے. اور یہ ایک امیر کا اختیار ہے، اس کی ثوابدید ہے. چنانچہ آپ نے انہیں دیا اور مہاجرین کو دیا. ولم یعطِ الانصار شیئا، انصار صحابہ کو کچھ نہ دیا. انصار کو جو مدینہ کے انصار تھے انہیں کچھ نہ دیا. فَكَأَنَّهُمْ وَجَدُوا فِي أَنفُسِهِمْ، انہوں نے اس چیز کو اپنے دلوں میں محسوس کیا. اذ لم یصبہم ما اصاب الناس، اس لیے کہ انہیں وہ مال نہیں مل سکا جو لوگوں کو ملا ہے. مگر انصار صحابہ نے کوئی بات نہیں کی. بات آتی میں ہے کہ ایک نوجوان نے اس کی زبان سے یعنی ایک سبقت لسانی کی بنا پر یا تیزی سے ایک بات نکل گئی، ایک جملہ ایک نکل گیا. جملہ یہ تھا کہ نبی علیہ السلام نے اپنی قوم کو دے دیا وَسَيُوفُنَا تَقْطُرُ مِن دِمَائِهِمْ، حالانکہ ہماری تلواروں پر ان کا خون لگا ہوا ہے. یعنی لڑے ہم ہیں، مقابلہ ہم نے کیا، ہماری تلواروں اب بھی خون کے نشانات ہیں. مگر رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو مال دے دیا، ہمیں نہیں دیا، اپنی قوم کو نواز دیا، یعنی اہل مکہ کو. جب یہ بات نبی علیہ السلام کو پہنچی تو بڑا آپ کو اس کا ایک ملال ہوا، رنج ہوا. چنانچہ آپ نے ایک قبے میں ایک خیمہ نما، اس میں انصار صحابہ کو سب کو بلا لیا، جمع کر لیا. فرمایا کہ یا معاشر الانصار، اے انصار کی جماعت، الم اجدکم ضلالا فہداکم اللہ بی،
کیا میں نے تمہیں گمراہ نہیں پایا تھا؟ اور اللہ نے تمہیں میرے ذریعے ہدایت دی. اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمت اسلام دی, نعمت ہدایت دی میرے ذریعے. تم گمراہ تھے, گمراہی کا شکار تھے, اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے تمہیں ہدایت نہیں دی. وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ, اور تم بکھرے ہوئے تھے, تم میں اختلافات تھے, رنجشیں تھیں, لڑائیاں تھیں, جھگڑے تھے. فَأَلَّفَكُمُ اللَّهُ بِي, اللہ تعالیٰ نے تمہاری یعنی تالیف قلبی تمہیں تمہارے دلوں کو جوڑ دیا. اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا میرے ذریعے اور میری دعوت کے ذریعے. وَعَالَةً, اور تم فقراء تھے. فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ بِي, اللہ نے تمہیں غنی کر دیا میرے ذریعے. یہ باتیں ہوئی یا نہیں ہوئی؟ انصار نے ان باتوں کو قبول کیا. کلما قال شیئا, جب بھی آپ کو بات کہتے, قالوا, تو انصار صحابہ کہتے اللہ و رسول امن, اللہ اور اس کے رسول کے بڑے احسانات ہیں, اللہ اور اس کے رسول کے بڑے احسانات ہیں. اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا, دینے والا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعوت دی, دین سکھایا, اور آپ کی یہ کوششیں تو بڑے احسانات ہیں. بلکہ اس موقع پر انصار نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بات ہماری نہیں ہے, یہ ایک نوجوان نے کہہ دی, یہ پورے انصار کی ترجمانی نہیں ہو رہی, کیوں انصار تو دنیا کے حریص تھے ہی نہیں. ان کے سامنے تو نبی علیہ السلام اصل مطلوب تھے, ان کی محبت, اللہ تعالیٰ کی محبت. زندگی میں ایک بار انصار کی جماعت نبی علیہ السلام کے پاس آئی دنیا کی حاجت کا سوال لے کر, ایک وفد کی شکل میں. اللہ کے نبی نے ان کے چہروں کو دیکھا اور چہروں سے ایک حاجت پڑھ لی کہ یہ کسی کام سے آئیں. بڑا خوش ہوئے. فرمایا کہ انصار پہلی دفعہ آئے. فرمایا کہ جو حاجت پیش کرو گے پوری ہوگی, جو طلب ہوگی پوری ہوگی. اب انصار نے سوچا کہ اتنی بڑی گارنٹی, تو ہم اب دنیا کی حاجت پیش کریں. حاجت یہ تھی کہ ہماری کھیتی باڑی مدینہ منورہ کے اندر, ہمارے باغات, اور پانی ہمیں باہر سے لانا پڑتا ہے, مشقت ہوتی. صرف آپ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مدینہ شہر میں پانی کے چشمے جاری کر دے تاکہ ہماری مشقت ختم ہو جائے, ہمارے غلاموں کی تکلیف ختم ہو جائے. یہ دنیا کی حاجت تھی. فرمایا کہ جو حاجت پیش کرو گے پوری ہوگی. اب انصار نے کہا اگر دنیا کی حاجت پیش کریں تو ہم نے کیا مانگا؟ وہ اپنے باغ, اپنی کھیتیاں بھول گئے اس گارنٹی کے بعد, اور تھوڑا سا الگ بیٹھے سوچنے کے لیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مانگے. چنانچہ ایک نو عمر انصار صحابی نے مشورہ دیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ آپ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دے. چنانچہ یہ سوچ کر نبی علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا کہ آپ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دے, یہ ہماری حاجت. تو آپ نے پھر دعا کر دی اللہم اغفر للانصار, یا اللہ انصار کو معاف کر دے. ولی ابناء الانصار, انصار کے بیٹوں کو معاف کر دے. ولی ابناء الانصار, اور انصار کے پوتوں کو معاف کر دے. انصار نے کہا ولی موالینا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے غلاموں کے لیے بھی دعا کر دی. تو آپ نے فرمایا ولی موالی الانصار, یا اللہ انصار کے غلاموں کو بھی معاف کر. تو دنیا تو مطلوب تھی ہی نہیں. یہ جملہ ایک نوجوان کی زبان سے نکل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو اس خیمے میں جمع کر لیا اور یہ باتیں ارشاد فرمائی. انصار صحابہ ہر بات پر کہہ رہے اللہ و رسولہ امن, اللہ اور اس کے رسول کے بڑے احسانات ہیں, بڑے احسانات ہیں. قال, آپ نے فرمایا کہ ما یمنعکم ان تجیبوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تمہیں کیا چیز روک رہی ہے, تم اللہ کے پیغمبر کی بات کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ جو باتیں میں پوچھ رہا ہوں کہ تم گمراہ تھے, تمہیں اللہ نے میرے ذریعے ہدایت دی, تم فقیر تھے, تمہیں اللہ نے مالدار کیا, اور تم بکھرے ہوئے تھے, اللہ نے تمہیں جوڑ دیا میرے ذریعے, ان باتوں کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ بس انصار کی زبانوں پر ایک ہی بات اللہ و رسول امن, اللہ اور اس کے رسول کے بڑے احسان. ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی کچھ کہہ سکتے ہو, تم بھی کچھ کہہ سکتے ہو. تم یہ کہہ سکتے ہو کہ اتیتنا تریدا فآویناک, کہ آپ بھی تو مکہ سے دھتکارے ہوئے آئے تھے, ہم نے آپ کو جگہ دی. تم بھی یہ کہہ سکتے ہو. اتیتنا مکذبا فصدقناک, آپ مکہ سے آئے تھے جھٹلائے ہوئے, اہل مکہ نے آپ کی بات نہیں مانی, ہم نے آپ کی بات مانی. تم بھی یہ کہہ سکتے ہو. مگر انصار اللہ و رسول امن, اللہ اور اس کے رسول کے بڑے احسانات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو شئتم لقلتم جئتنا بکذا وکذا, اگر تم چاہو تم یہ کہہ سکتے ہو کہ آپ بھی تو لٹے پھٹے دھتکارے ہوئے آئے تھے, ہم نے آپ کو جگہ دی, اور تکذیب کیے ہوئے آئے تھے, ہم نے آپ کی تصدیق کی. فرمایا کہ اب میں تمہیں بتاتا ہوں
کہ میرا تم سے کیا تعلق ہے. کہ انصار نے نبی علیہ السلام پر ایمان لا کر، خدمت کر کے، جہاد کر کے، عمل کر کے نصرت کا حق ادا کر دیا. نبی علیہ السلام نے جو انصار کے ساتھ تعلق اور محبت تھی اس کا آج انکشاف کیا. فرمایا کہ الا ترضون ان يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى رحالکم. تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے؟ یہ لوگ جن کو میں نے بکریاں اور گائے دی ہیں، روپیہ پیسہ دیا ہے اس مال میں سے، یہ لوگ اپنے گھروں میں بکریاں لے کر جائیں گے اور گائے لے کر جائیں گے. وتذهبون برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى رحالکم، اور تم اپنے گھروں میں اللہ کے رسول کو لے کر جاؤ. اگر وہ اپنے گھروں میں مال لے کر جائیں گے، تم اپنے گھروں میں رسول اللہ کو لے کر جاؤ گے. لولا الہجرۃ لکنت امرا من الانصار، اگر میں نے ہجرت نہ کی ہوتی تو میں اپنا نام انصار میں لکھوا دیتا، انصار کی لسٹ میں اپنا نام لکھواتا اگر میں نے ہجرت نہ کی ہوتی. مگر چونکہ میں نے ہجرت کی ہے اس لیے میرا تعلق مہاجرین بس ہے. ہجرت اگر نہ کی ہوتی تو اپنا نام میں انصار میں لکھواتا. وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَشِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الْأَنصَارِ وَشِعْبَهَا. اگر لوگ ایک وادی کی طرف جائیں، ایک گھاٹی کی طرف جائیں، اور انصار دوسری وادی کی طرف جائیں تو میں انصار کی وادی میں جاؤں گا. اتنی گہری محبت. الانصار شعار والناس دثار. انصار میرے لیے اندر کے لباس کی مانند ہے، جو جسم سے چپکا ہوتا ہے جیسے اندر بنیان آپ پہنتے، اور باقی لوگ میرے لیے دثار اوپر کے لباس کی مانند. لباس وہ بھی ہیں، لباس یہ بھی ہیں، لیکن انصار اندر کے لباس کی مانند ہیں اور باقی لوگ میرے لیے اوپر کے لباس کی مانند. انکم ستلقون بعدی اثرا فاصبروا حتی تلقونی علی الحوض. میرے بعد تم دیکھو گے کہ تم پر لوگ دوسروں کو ترجیح دیں گے. اثرا کا معنی ترجیح دینا. فاصبروا تم صبر کرنا، حتی تلقونی علی الحوض حتیٰ کہ مجھے آ کر حوض کوثر پر مل لو. ان نبی علیہ السلام نے انصار کو حوض کوثر پر یقینی ملاقات کی بشارت دی. جی